بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا باب ما یقول الرجل اذا سلم۔ نمازی آدمی جب سلام پھیرے یا پھیرنے کا ارادہ کرے تو اس وقت کون سی دعائیں پڑھے؟ تو یہاں پہ ان دعاؤں کا ذکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اختتام پہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی یہی باب قائم کیا ہے، باب ما یقول الرجل اذا سلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب الدعاء بعد الصلاۃ اور باب الدعاء قبل السلام دو باب قائم کیے ہیں۔ دعا قبل السلام کا بھی قائم کیا ہے اور دعا بعد الصلاۃ کا بھی قائم کیا ہے۔ اور صاحب مشکات نے باب الذکر بعد الصلاۃ کا قائم کیا ہے اور اس کے تحت دعاؤں والی احادیث سے ذکر کی ہیں۔ یعنی اتنا اتفاق ہے محدثین کا کہ دعا عند اختتام الصلاۃ یہ مستحب ہے، اور یہ کیوں نہ ہو، خود مرفوع حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون سا ہے عمل، تو آپ نے فرمایا کہ رات کی عبادت اور دعا بعد الصلاۃ، فرض نماز کے بعد کیا کرنا؟ دعا کرنا۔ تو حدیث سے بھی ثابت ہے ای الدعاء اسمع، کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو آپ نے کہا رات کی دعا اور فرض نماز کے بعد کی دعا۔ اب یہاں پہ اختلافی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بعد الصلاۃ دعا ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، دعا بعد الصلاۃ ہے یا کہ نہیں ہے۔ تو اس میں جمہور محدثین و فقہا کی یہی رائے ہے کہ دعا بعد الصلاۃ جو ہے یہ ثابت ہے بلکہ مستحب ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم ان کے ہاں دعا بعد الصلاۃ یہ ایک بدعت ہے، ثابت نہیں ہے۔ ان کی دلیل ایک تو وہ روایت ہے ترمذی شریف کی جس کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے بعد نہیں بیٹھتے تھے الا قدر ما یقول، اتنی مقدار کہ آپ یہ کہہ لیں، آگے مختصر سی دعا کا ذکر ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس مقدار یعنی ایک دعا کی مقدار آپ بیٹھتے تھے، تو جب بیٹھتے اتنی دیر تھے تو دعا کدھر سے ثابت ہوگی؟ سمجھ آ رہی؟ اور ایک ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے دبر الصلاۃ دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دبر جو ہوتا ہے یہ داخل شے ہوتا ہے، خارج نہیں۔ جیسے دبر حیوان جو ہے وہ حیوان کی شرمگاہ کا داخلی حصہ ہے، خارجی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ دو دلیلیں ان کی، سمجھ آ رہی؟ اور تیسری دلیل ان کی یہ بھی ہے کہ اگر بعد الصلاۃ دعا ہو تو پھر بعد الصلاۃ تو اذکار ہے، تو وہ تو بعد الاذکار دعا ہوگی، بعد الصلاۃ تو دعا نہیں ہوگی۔ تو یہ تین دلیلیں ان کی جو بعد الصلاۃ دعا کے بدعت ہونے کے قائل ہیں کہ دعا بعد الصلاۃ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ باقی جو جمہور کی رائے ہے اور ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں کہ دعا بعد الصلاۃ ثابت ہے، مستحب ہے، مسنون ہے۔ اور جمہور کی دلیل ایک تو قرآن پاک کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب،
کہ جب عبادات سے آپ فارغ ہو جائیے تو پھر دعا کیجیے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اور ایسے ہی قرآن پاک کی ایک آیت ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب نماز پوری کر لو تو اللہ کو یاد کرو۔ تو دعا بھی ذکر ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ بھی ثابت ہو جائے گی۔ امام اوزاعی سے پوچھا گیا کہ بعد الصلاۃ ذکر افضل ہے یا قرآن؟ تو انہوں نے فرمایا قرآن تو افضل ہے، لیکن ہدی السلفی، سمجھ آ رہی، سلف کی جو ہدایت ہے وہ ذکر ہے، قرآن نہیں۔ تو بہرحال ذکر اذکار، چونکہ دعا بھی ذکر ہے، یاد ہے، تو ان عمومی دلائل سے دعا بعد الصلاۃ ثابت ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی مزید عمومی جو دلائل ہیں وہ یہ ہے کہ متعدد حدیثوں میں فرض نماز کے بعد دعا کا اسماء ہونا وارد ہے، لہذا یہ دعا کا نفس ثبوت تو ہو گیا، سمجھ آ رہی، چاہے متصل نہ بھی ہو، منفصل ہو لیکن ہو گیا، یعنی ذکر کے بعد ہو۔ ہاتھوں کا اٹھانا یہ بھی دعا مستحب ہے، باب رفع الایدی فی الدعاء امام بخاری نے قائم کیا ہے، سمجھ آ رہی، رفع یدی ادھر بھی بہت ساری جگہوں میں آ رہا ہے، تو رفع الدین بھی ثابت ہو گیا، سمجھ آ رہی۔ تو لہٰذا یہ جو عمومی دلائل ہیں جن سے فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا ثبوت ہو رہا ہے، ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ روایات بھی بتا رہی ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا ثابت ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ باقی اس کے اوپر مزید دلائل وہ آگے آ رہے ہیں، سمجھ آ رہی، اجتماعی جو دعا ہے اس کے حوالے سے وہاں پہ بھی 4-5 روایتیں آ رہی ہیں، ان سے بھی استدلال ہو جائے گا، سمجھ آ رہی۔ اب رہ گئی اذکار کی بات، تو پہلی بات ہوگی یہاں پہ اختلافی کہ فرض نماز کے بعد دعا ہے کہ نہیں۔ رہ گیا ان کا یہ اشکال کہ بھی اذکار بھی ہوتے ہیں، تو وہ تو اذکار کے بعد دعا ہے، تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ اذکار کے حوالے سے وہ آدمی کو اختیار ہے، سنن کے بعد اذکار کرے یا فرض کے بعد کرے، اور فرض کے بعد جو کرے گا تب دعا کرے تب بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ دعا بعد الصلاۃ ہی ہے، کیونکہ اذکار تابع ہیں، دعا کے تابع کہہ لیں آپ کی مرضی ہے، یہ نماز کے تابع ہے تب کہہ لیں آپ کی مرضی ہے، سمجھ آ رہی، تو یہ وسعت ہے جب بھی کرے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بھی فرمایا ہے، باقی جو حضرات ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابن حمام رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو اذکار کے والے سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اذکار رواتب کے بعد ہوں گے، سمجھ آ رہی، سنت کے بعد نہیں، کیا کہتے فرض کے بعد نہیں، کیونکہ فرض اور سنت میں فصل آئے گا، یہ فصل ٹھیک نہیں ہے، یہ فصل ٹھیک نہیں ہے۔ بارہ یہ ان کی رائے ہے، جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس میں وسعت ہے، فرض کے بعد اذکار ہوں یا رواتب سنن کے بعد اذکار ہوں، سمجھ آ رہی، یہ فصل کل عدم ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ باقی نفس اذکار خود حضرت ابن قیم وغیرہ سے بھی منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کی جو اذکار ہے معوذتین پڑھنا، سمجھ آ رہی، اور جو اذکار آیت الکرسی پڑھنا یہ بھی ثابت ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کا اختلاف اصل دعا کے اندر ہے، سمجھ آ رہی ہے، کہ دعا کو بدعت کہتے ہیں، اذکار کے اندر ان کا اختلاف نہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات آج اجتماعی دعا جو ہے فرض نماز کے بعد، اس کے حوالے سے کیا حکم؟ تو اجتماعی دعا کے حوالے سے جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ متعدد روایات ہیں۔ مثلا ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ مجموع الزوائد میں بھی ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ نماز سے پہلے دعا کر رہا تھا، تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ
ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرفع یدیہ حتی فرغ من الصلاۃ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ رفع یدی سے دعا کرتے تھے۔ مجموع الزوائد میں عاصمی نے کہا ہے کہ اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ تو اب جب نبی علیہ السلام سے دعا کریں تو صحابہ تو لازمی کریں گے ہی کریں گے، سمجھے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دعا کریں اور صحابہ نہ کریں۔ تو اس سے بعد صلاۃ دعا کا بھی ثبوت ہو رہا ہے اور اجتماعی دعا کے ثبوت پر بھی روشنی پڑ رہی ہے۔ دوسری ایک حدیث پیش کی جاتی ہے اس سلسلے کے اندر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، کانا اذا سلم رفع یدیہ، جب آپ سلام کرتے تو پھر اپنے ہاتھ اٹھاتے اور پھر دعا کرتے، اللہم خلص الولید، وہ جو قیدی تھے نا مکہ میں، ان کے حق میں آپ کیا کرتے؟ دعا کرتے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ ہے، حدیث انس بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ حدیث عبداللہ العامری بھی ہے، حدیث ابن عمر بھی ہے، جن میں سے بعض کے الفاظ یہ ہیں، ما من عبد بسط کفیہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے کوئی بندہ جو اپنے ہاتھ پھیلائے، اور ورفع یدیہ بعد الصلاۃ، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اقبل علی القوم، کان اذا سلم اقبل علی القوم فیقول، جب آپ سلام پھیر لیتے تو لوگوں پر متوجہ ہوتے اور پھر آپ یہ کہتے، سمجھ آ رہی؟ یہاں پہ اگرچہ اتنی بات ہے، مطلب یہ ہے کہ دعا وغیرہ کی صراحت تو نہیں، لیکن ظاہری بات ہے یہ کہنا دعا کے ذریعے سے ہی ہوگا، سمجھ آ رہی؟ رفع یدی کے ساتھ ہوگا جس طرح باقی روایت سے ثابت ہے۔ تو یہ جو 4-5 روایات ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کی، حضرت انس کی، حضرت ابو ہریرہ کی، حضرت عبداللہ العامری کی، حضرت ابن عمر کی، ان میں سے زیادہ جو صحیح معلوم ہوتی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی جو روایت ہے وہ معلوم ہوتی ہے، حدیث ابو ہریرہ وہ معلوم ہوتی ہے۔ باقی یہ ساری روایات ابن شیبہ کی ہیں یا ابن سنی کی ہیں، مجموع الزوائد کی ہیں، تاریخ ابن کثیر کی ہیں، اس قسم کی روایات ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ فی نفسی ان سب کے اوپر اعتراض ہے، ضعیف ہیں، لیکن متعدد روایات کے جمع ہونے سے حسن کے درجے کو یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ مثلا کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ دعا بعد الصلاۃ ہے، رفع ایدی ہے، نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے۔ باقی جو اجتماعی دعا ہے اس کا ثبوت ضمناً ہو سکتا ہے، صراحتاً نہیں ہو سکتا، سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ نبی علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے لیکن صحابہ کے ساتھ دعا کا ذکر نہیں ہے۔ تو اجتماعی دعا کا جو ثبوت ہے یہ عمومی روایات سے ہے، مثلا جب لوگ جمع ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دعا بھی ذکر ہے، یا نبی علیہ السلام جب دعا کرتے ہوں گے تو صحابہ بھی دعا کرتے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے اشارتاً یا دلالتاً اس کے اوپر وضاحت ہے، لیکن صراحتاً اور عبارتاً اس کے اوپر کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے وضاحت۔ تو اس لیے جمہور کی رائے یہ ہے کہ دعا بعد الصلاۃ تو ثابت ہے، مستحب ہے، رفع ایدی کے ساتھ مستحب ہے، لیکن اجتماعی جو دعا ہے اس کا بھی نفس ثبوت ہے، لیکن التزام اس کے اوپر جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس کا التزام ٹھیک نہیں ہے کہ بھئی بندہ اس کو سنت کا درجہ دے، یا یہ ہے کہ اس کو اپنی عادت بنائے، کرے لیکن احیاناً اس کو ترک بھی کر دے، یا نہ کرے لیکن احیاناً کر بھی لے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بس اس حد تک ہے۔ باقی اس کے اندر غلو کرنا تو اس سے اللہ تعالیٰ پناہ دے، سمجھ آ رہی؟ غلو نہیں کرنا چاہیے کسی بھی مسئلے کے اندر، اور پھر اس کو سٹیج کا مسئلہ بنا کے اس کے اوپر پھر یہ باتیں، یہ ایک فضول لوگوں کے کام ہے، اس سے کوئی کام نہیں ہے۔ ایسے جو مسائل ہوتے ہیں کوشش یہ کرنی چاہیے ان کو ہوا ہی نہیں دینی چاہیے، لوگوں کو اس سے کیا ہے دعا کریں یا نہ کریں، مطلب یہ تو نہ عقیدے کا مسئلہ ہے نہ عمل کا مسئلہ ہے، یہ تو ایک فروعی اختلاف ہے، فرعی ما بین علماء کے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے اگر کوئی کر لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟
تو التزام فعلاً بھی بدعت ہے اور ترکن بھی بدعت ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ فعلاً التزام کرنا یہ بھی بدعت ہے، اور آدمی کرے ہی نہیں سرے سے، بالکل ہی ترک کر دے، سمجھ آ رہی، یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ نفس اجتماعی دعا یہ اسلاف سے ثابت ہے، یعنی استحساناً استصحاب حال کی بنا پہ، یا پھر کیا کہتے ہیں اس کو، امت کے اندر جو ایک عمل چلا آ رہا ہے توارث، اس کی بنا پہ اجتماعی دعا کا ثبوت ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن یہ ہے کہ اس کو وجوب کا درجہ نہیں دینا چاہیے، سنت کا استحباب کے درجے پہ رکھی اس کو کیا کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اچھا جی، باقی یہ ہے کہ کون سی دعائیں نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، تو اس کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، سمجھ آ رہی۔ ضمناً آپ کو یہ بات فائدہ پتہ چل گئی کہ جو لوگ اجتماعی دعا کے یا فرض کے بعد دعا پہ نکیر کرتے ہیں، وہ حضرت ابن قیم اور امام حضرت ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تحقیق پہ عمل کرتے ہیں، جمہور کی رائے پہ وہ عمل نہیں کرتے ہیں، سمجھ آ رہی۔ باقی وہ سارے مسئلے پیچھے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں لو جی نئی تحقیق ہے یا دین یہ کہہ رہا ہے، سارے مسئلے آج سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پہلی جو روایت ہے اس کو دیکھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا، مغیرہ بن شعبہ کی طرف، ایو شین کان رسول اللہ، کون سی دعا نبی علیہ السلام جب نماز سلام پھیرتے، فاملا المغیرہ علیہ، حضرت مغیرہ نے ان کو املا کروائی، اور حضرت معاویہ کی طرف لکھا مغیرۃ علیہ، یعنی ان کے اوپر املا کروائی، سمجھ آ رہی، یعنی ان کے متعلق۔ نبی علیہ السلام یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک والحمد وعلی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت منک الجد۔ جد منک الجد، کسی جد والے کو، نسب والے کو آپ کے مقابلے میں جد نہیں نفع دے گا، یا جدو، کسی محنت والے کو آپ کے مقابلے میں تیری طرف سے کوئی جد نفع نہیں دے گی، تیرا فضل نفع دے گا، لیکن اس کی محنت کی وجہ سے اس کو نفع پہنچے اور آپ کہیں یہ اس کی محنت کام آئے گی، تو یہ نہیں ہے۔ باقی محنت تو انسان کا کرنی چاہیے، وہ تو کرنی چاہیے، طالب علم میں محنت کرتا ہے لیکن نتیجہ کس پہ چھوڑتا ہے؟ اللہ پہ۔ محنت کرے بھی صحیح اور نتیجہ کس پہ چھوڑے؟ اللہ پہ۔ اور اگر اس پہ ہو گیا آخری سال ہے، چلو جی یہ سال تو یشی کیا ہے، اب کون کیا کرے، اتنی کتابیں بڑی بڑی کیا پڑھے، تو پڑھے نا، مباحث یاد کرے، مطالعہ کرے، چلو مطالعہ نہیں ہو سکتا تو مباحث یاد کرے، روزانہ 8 بحثیں 10 بحثیں مطالعہ کرے، سمجھ آ رہی، پتہ تو چلے کہ بھئی علم کی طلب بھی ہے، سب میں بیٹھنا تو مجبوری ہے، اس کو آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا شوق ہے، یہ میری بھی مجبوری اور آپ کی بھی مجبوری۔ جی چلیں جی۔ قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علي عن الحجاج بن ابي عثمان عن ابي الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن المنبر اہل النعمتی، یعنی انت اہل النعمت، تو لائق ہے اس کے کہ تو احسان کرے اور فضیلت کرے۔ اچھا جی، والثناء الحسن، اور اچھی تعریف کہ تو لائق ہے، لا الہ الا اللہ مخلص لہ الکافرون۔ فرض نماز کے بعد جو اذکار ہے یہ کرنے چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اجتماعی اس کا اہتمام ہونا چاہیے، سمجھ آ رہی کہ نہیں، یاد ہونے چاہیے، یہ لازمی پڑھنے چاہیے، سمجھ آ رہی۔ جہاں پہ لوگ فرض نماز کے بعد دعا، یہ میں شاید پہلے کہہ بھی چکا ہوں بات، کہ فرض نماز کے بعد دعا کا ثبوت عدم ثبوت پہ لوگ بحث کرتے ہیں، تو جو بالاتفاق چیز ثابت ہے اس کو کیوں نہیں ذکر کرتے؟ اب سٹیج پہ اگر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اجتماعی دعا بدعت ہے، تو وہاں پہ یہ بھی بیان کرنا چاہیے نا کہ بھئی نماز کے بعد سنت طریقہ یہ ہے، آپ وہ کریں اور یہ یاد کریں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں کرنی ہی چاہیے، تو ان کو کہنا چاہیے کہ بھئی آپ پہلے اذکار یاد کریں پھر دعا کریں۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي الزبير قال كان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يهلل في دبر كل صلاة، فذكر نحو هذا الدعاء وزاد فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله لا نعبده إلا إياه له النعمة وساق بقية الحديث۔ ٹھیک ہو گیا۔ عبداللہ ابن زبیر خود بھی تحلیل کرتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے جیسے آگے آ رہا ہے، اور اس میں یہ بھی اضافہ کرتے تھے جو آگے آ گیا۔ جی چلیں۔
وفيه قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتقي وهذا حديث مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت داود الطفاوي قال حدثني أبو مسلم البجلي عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال سليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلاته اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة آپس میں بائی بائی جی اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الله أكبر اللهم نور السماوات والأرض قال سليمان بن داود رب السماوات والأرض الله أكبر حسبي الله ونعم الوكيل اللہ اکبر الاکبر جی چلے قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت جی ٹھیک ہوگا قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليل بن قيس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر میرے حق میں تدبیر کر، میرے خلاف تدبیر نہ کر جی واهدني ويسر هداي إلي وانصرني على من بغى علي اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راہبن راہبن مانا تیری طرف عبادت کرنے والا، متوجہ ہونے والا پورا جی، متواعن پوری اطاعت کرنے والا، مخبتاً عاجزی کرنے والا اور منیبا رجوع کرنے والا جی. وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. وغسل حوبتی میرے گناہ کو دھو دے، وصل السخیمت میرے کینے کے، میرے دل کے کینے کو نکال دے. یہ کینہ نہیں ہے، یہ بڑا ہوتا ہے، اور علماء میں تو کینہ ماشاءاللہ تھوک سے ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، سٹاک ہوتے ہیں کینے کے، تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، سمجھ آ رہی. اور یہ ہوتا ہے کئی دفعہ ہمارے ذہن میں بھی آ جاتی کئی باتیں، یار اس کو پروٹوکول زیادہ دی ہے، مجھے نہیں دیا، میں نے زیادہ کی ہے اور نام اس کا ہو گیا ہے، میرے پاس علم زیادہ اس کے پاس تو کم ہے، سمجھ آ رہی. وہ تو عالم ہی نہیں ہے، میں تو عالم ہوں، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے بندے کو جب ایسی چیز کا خیال آئے تو بندہ اس وقت تھوڑی دیر سوچے اور نفس کا مقابلہ کرے کہ یار وہ ٹھیک ہے، اس کا ہو گیا تو چلو کوئی نہیں، اللہ اس کو اور ترقی دے. اب یہ ہوتا مشکل ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، لیکن یہ کرنا چاہیے. اگر نہیں کرے گا تو حسد کینے کا شکار ہو جائے گا، بغض کا، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ معافی نہیں ہے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی. پھر جب کسی کو نہیں معاف کرے گا تو پھر وہ کام بڑھ جائے گا. تو اس لیے کینے سے آپس میں کیا کہنا چاہیے، بچنا چاہیے. کسی کے حق میں آسان یہ اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے. شیطان یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو گالی دے، آپ کو اس کی کوئی برائی دین کے اعتبار سے برائی بنا کے پیش کرے گا، یا اس کی اچھائی کو الٹ پیش کرے گا. اب آپ اور میں اپنی ذاتی عداوت یا بغض اس پہ نکال رہے ہوں گے، لیکن چیز سامنے اچھی رکھیں گے، شیطان اچھی چیز رکھے گا، یار وہ تو اس اعتبار سے ہے، اس میں یہ کمی ہے، اچھا یہ کمی ہے، اس کا تو یہ ہونا چاہیے. حالانکہ اس کمی کا اس بات سے جوڑ ہی نہیں ہے. آ رہی کہ نہیں سمجھا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ کسی عالم کے خلاف کبھی کوئی بات نہ کریں. اس میں انسان کی کامیابی ہے، چاہے وہ جماعتی عالم ہے، غیر جماعتی عالم ہے، کوئی بھی ہے.
ہاں اگر آپ کو اختلاف ہے آپ اس کو اختلافی پیرائے میں جب مناسب سمجھے تو اس کو ذکر کریں. سمجھ آ رہی کہ بھئی مسئلہ یہ ہے ایسے ہونا چاہیے، بس یہ بات ہے. باقی کوئی کیا کر رہا ہے اس سے ہمیں کیا واسطہ ہے کہ آپ اس کا نام لیتے ہیں، اس کی کردار کشی کرتے ہیں. شریعت میں ہے کسی جگہ کوئی نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو کوئی عالم کرتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کرتا. شریعت کہتی ہے آپ دین بیان کریں جو آپ کا کام ہے. اب دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. ہم علماء، یہ ایک مین پوائنٹ ہے کہ ہم علماء کے پیچھے کیوں لگتے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے سمجھ آ رہی؟ آپ کسی بھی ادارے میں جائیں، کسی بھی دفتر جائیں، کسی بھی تعلیم گاہ میں جائیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو وہ بیچارے ہم سے حاوی ہے اس لیے ہم ان کو کچھ کہتے نہیں. عالم بیچارہ مسکین آدمی ہے، ہم پتہ ہے اس کو جتنا برا بلا کہیں گے اس نے کیا کر لینا ہے. تو اس کی شرافت ہے، ورنہ کسی کو آپ کہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ملک رضوان ہے اس کو کچھ کہیں، حاجی صاحب ہے ان کو کچھ کہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ٹیپو ہے اس کو کچھ کہیں، کسی کو بھی کچھ کہیں تو کوئی برداشت کرے گا نہیں. عالم ہے اس کو وہ بیچارہ برداشت کر لیتا ہے کیونکہ وہ شریف آدمی ہے. تو کسی کی شرافت سے نہیں فائدہ لینا چاہیے. من عاد لی ولیًا فقد آذنت بالحرب. جو آدمی دین کا کام کر رہا ہے اس کے حق میں دعا کریں کہ اچھی بات ہے، اللہ اس کو اور ہمت دے، مجھے بھی اللہ ہمت دے. جب آپ اس کی خوشی میں خوش ہوں گے اس کا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو اس طرح کرنا چاہیے اور دین کے سارے کام اپنے سمجھنے چاہیے، تب مسئلہ حل ہوگا. اگر یہ کہا جائے لو جی میں تو صرف توحید کی اشاعت کر رہا ہوں، باقی تو سارے اس کے ضمن میں آ گئے ہیں اور یہی کام ہے، باقی تو سارا غلط ہے، تو یہ بھی غلط ہے. دین کے جتنے بھی کام ہیں وہ ہمارے کام ہیں. نبی علیہ السلام نے پورے دین کی تبلیغ کی ہے. سمجھ آ رہی؟ جب جس معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس کی محنت کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو توحید کے پہنچانے کے اجر دے گا. جی چلیں. ابھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال سمعت عمرو بن مرة بإسناده ومعناه قال ويسر الهدى إلي ولم يقل ہدایہ نہیں کہا، یسر الہدا الیہ، میری طرف ہدایت کو کیا کر. اصلاح مقصد ہو تو اگلے کو خط لکھیں، کال کریں. سٹیج آتے ہیں سٹیج پہ چڑھ کے کھچائی کر دیتے ہیں مولوی کی بس. تو یہ کیا اصلاح کا طریقہ ہوا؟ بھئی آپ اپنوں کی اصلاح کر رہے ہیں، اپنے سٹیج پہ کر رہے ہیں، تو آپ ان کے سامنے جائیں، ان خط لکھ دیں اچھے طریقے سے، اگلے کی اصلاح ہو جائے. 20-25 منٹ آپ لگا دیتے سٹیج کے اوپر تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ اسی سے معاملات بگڑ رہے ہیں. جی چلے. عادل نیا نیا ہو کے آیا، آپ بھی بلکہ گئے ہوں گے اجتماع پہ. کیا کھچائی ہوئی ہے؟ عموماً ہوتی رہتی ہے کھچائی کسی نہ کسی کی. اس دفعہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اللہ عالم، یہ بہتر جانتا ہے. ہوئی ہے کسی کی کہ 18 حدیثیں جو ہے وہ سنی ہے سفیان عمرو بن مرہ سے. جی چلے جی. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى عن الاوزاعي عن ابي عمار عن ابي اسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال اللهم تذكر معنا. جو اجتماعی اذکار میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک دفعہ بندہ پڑھتا اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. پھر وہ جو روایت پیچھے گزری اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے جو کابرین گزرے ہیں جتنے بھی ہیں ان کے اندر اخلاص بہت زیادہ تھا. سمجھ آ رہی؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کو ایک مجلس میں مدعو کیا گیا کہ مبتدین کے خلاف آپ نے بیان کرنا ہے. سمجھ آ رہی؟ اب حضرت جب شروع ہوئے تو وہ بھی لوگ بھی آگے، چونکہ وہ دور ایسے ہی تھا نا، مبتدین بھی اندر ہی سے لوگ تھے نا جو پہلے اکٹھے تھے، پھر ایسا ایسا اختلافی رائے بنتے گئے. تو حضرت سٹیج پہ تھے، اتنے میں وہ لوگ بھی آگے. ظاہر بات ہے بھی حضرت کیا کہتے ہیں. تو جن کے خلاف جلسہ ہوا تھا وہ بھی آ گئے مطلب سننے کے لیے، ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ ہمارے خلاف ہونا ہے. تو حضرت بیان جب کر رہے تھے تو ادھر ہی انہوں نے چھوڑ دیا. جو گفتگو کر رہے تھے
مسئلے کی وضاحت کے حوالے سے ادھر ہی انہوں نے اس کو ختم کر دیا. بیان ختم ہو گیا تو انہوں نے میزبان نے کہا کہ ہم نے تو بلایا آپ کا مسئلہ بیان کرے، کھولیں. سمجھ آ رہی، شکار آیا تو آپ نے بندوق رکھ دی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آگے میں رضا الہی کے لیے بیان کر رہا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے گا. اب جب یہ آئے ہیں تو میرے ذہن میں آیا کہ میں نے ان کو ہٹ کرنی ہے. تو جب نیت بدلی تو اس لیے میں نے کہا ادھر ختم کر دیتے. تو یہ اخلاص ہوتا ہے. اب یہ ایک نظر ہے جو ہماری نظر ہے، اور ایک نظر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لو جی انہوں نے حق بیان کرنا تھا وہ تو ادھر ہی رک گئے. اب ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ وہ حق سے رکے ہیں یا نہیں بیان کیا؟ ان کی محنت دیکھی جائے گی. آج اگر وہ اتنے سال فوت ہونے کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے، لوگ اچھائی سے لے رہے ہیں، تو مطلب ان کا اخلاص تھا. تو اخلاص بعض اوقات حق بیان کرنے میں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات وقتی طور پہ خاموشی کے اندر بھی ہوتا ہے کہ آپ چپ ہو جائیں. سمجھ آتا کہ اگلا سمجھے کہ اس کو مجھ سے حضرت عمر نے نہیں چھوڑ دیا تو اس بندے کو جس نے تھوکا تھا. سمجھ آ رہی؟ اب اگر یہ کہا جائے لو جی حضرت عمر نے تو ایسے کافر کو چھوڑ دیے، تو اس عنوان کو لیا جائے تو پورا گھنٹہ تقریر بن جائے گی کہ کافر آدمی آیا ہوا ہے. حضرت عمر نے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ قاتلوہم. سمجھا؟ قرآن بھی ہماری اپنے ہتھیار ہے نا، جسے دل ہے اس کو فٹ کرے. ان سے لڑائی کرو، ان کو مارو. تو کافر آدمی آیا ہوا ہے، ہم اس کو چھوڑ رہے. سمجھ آ رہی؟ تو للہ فی اللہ جب تک کوئی کام نہیں ہوگا تو اس میں برکت نہیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ہم خود بڑے گناہ گار ہیں لیکن اس کی بہت ضرورت ہے. توحید کا مسئلہ جتنا اہم ہے اتنا خطرناک بھی ہے. سمجھ آ رہی؟ معتزلہ سے بڑھ کے توحید پرست کون تھا؟ جو یہ کہتے تھے کہ افعال بھی بندے کیا کہتے اس کو پاس نہیں ہے اختیار، ان کا بھی خالق اللہ ہے. یعنی وہ اس بات میں بھی موحد تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کے غلط رستے پہ چڑھ گئے، غلو کیا انہوں نے، تو اہل سنت سے الگ ہو گئے. تو ان چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے. جماعت کا جو منشور ہے اس کو سامنے رکھے. جماعت کا منشور اکابرین نے ٹھیک بنایا ہے، توحید کی محنت کرنا، سنت کی محنت کرنا. آج ہم سنت میں گفتگو نہیں کرتے. سمجھ آئے؟ ہمارے اعمال اپنے سنت کے مطابق نہیں ہے. سمجھ آ رہے؟ کیا جب ہم کسی کی کھچائی کرتے ہیں تو وہ غیبت نہیں ہوتا، وہ بہتان نہیں ہوتا جب وہ جو کسی کے متھے لگا دیتے ہیں ہم؟ سمجھ آ رہی؟ اور پھر توحید کی وضاحت ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ مشرکین کے ایوانوں میں کھلبلی مچ جائے. ادھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کھلبلی مچھی ہے کہ نہیں، ادھر تو اپنے ایوانوں میں دراڑیں بھر جاتی ہیں. سمجھ آ رہی؟ یہ میرا ایک درد دل ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ باتوں میں نہیں آنا چاہیے. میں آپ جو علماء بن رہے اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، لوگوں کی اور بعض علماء کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. لو جی ایسے نہیں ایسے ہے. وہ انسان سن سن کے ویسے تو ذہن اس کا بن جاتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے جو کام ہے توحید و سنت کا آپ وہ کریں. باقی کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، ہر آدمی میں خوبیاں بھی، اچھائیاں بھی، برائیاں بھی. آپ کسی کو لے لیں، کوئی پاک ہے کوئی بھی پاک نہیں. تو جب کوئی بھی پاک نہیں ہے تو پھر کسی کے پیچھے لگنا بھی اس نے یہ کیا ہے تو ٹھیک ہے کر لیا اس نے، یا تو اس کے فعل کی وجہ سے اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ آپ اس کو اللہ اعلان سٹیج پہ بیان کر رہے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے بھی. اب آپ کی مجبوری ہے کہ اس کی وجہ سے 1,000,000 لاکھ لوگ یا 10,000 لوگ اس رستے پہ چلے جائیں گے، تو پھر تو آپ کریں. اگر کچھ نہیں ہوا، اس نے غلط کام کیا ہے تو آپ بھی چھوڑ دیں، آپ اپنی جو بات ہے وہ کریں عام پرائے میں. جی چلیں جی. باب فی الاستغفار، یہ استغفار کا باب ہے. چونکہ امام نسائی نے بھی باقاعدہ استغفار کے اوپر کئی ابواب قائم کیے ہیں. باقی تو محدثین کتاب الدعوات کا عنوان قائم کرتے ہیں. امام نے تو یہ قائم نہیں کیا، لیکن بہرحال اس نے حدیث سے ذکر کی ہے. کچھ یہاں پہ کی ہے، کچھ آگے جا کے جلد ثانی کے اندر وہ ذکر کرے گا. جی چلیں جی. قال حدثنا نفيلي قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا عثمان بن واقد العمري عن ابي نصير عن مولى لابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. من استغفر وان عاد في اليوم 70 مرة. جی
جو استغفار کرے تو وہ مصر نہیں ہے، اگرچہ وہ دن میں 70 دفعہ بھی گناہ کی طرف لوٹے، یعنی اشارہ ہے استغفار کی اہمیت کی طرف۔ یہ نہیں مطلب کہ گناہ کرتا رہے، مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کرے، فرض کرے توبہ کے بعد اس سے گناہ ہو بھی گیا تب بھی خیر ہے، اللہ پھر بھی گناہ معاف کر دے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باقی اصرار علی المعصیت، یہ صغیرہ پر اگر اصرار ہے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور اگر کبیرہ پہ اصرار نہیں تو سمجھے وہ کبیرہ بھی صغیرہ ہے، اور پھر مزید یہ ہے کہ وہ معاف بھی ہو جائے گا، سمجھ آ رہی؟ اور یہ اشارہ ہے ما اسرہ کا قرآن پاک کی آیت کی طرف، وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا کی طرف، سمجھ آ رہی کہ انہوں نے اصرار کیا۔ اور مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اصرار، اور استغفار کا ذکر ہے تو استغفار کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے استغفار کرے، جیسے صاحب بز نے بھی کہا ہے، اور دل سے استغفار کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کرے، اور توبہ کی شرائط یہ ہے جیسے آپ نے پڑھ لی ہے کہ ترک کرے سابقہ گناہوں کو، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، دل میں اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ اس کی کیا ہو جائے گی، حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس کی ادائیگی کرے۔ جی چلے جی، 70 مرتبہ یہ اشارہ ہوتا ہے کثرت کی طرف۔ باقی روایت جو ہے یہ اس غریب ہے، امام ترمذی نے بھی ذکر کی ہے کیونکہ اس میں ابو نصیرہ رابی جو ہے اس حدیث میں متفرد ہے۔ جی چلیں۔ سلمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي بكر عن اغر المزني رضي الله عنه قال مسدد في حديثه وكان له صحبة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يغان على قلبي واني لاستغفر الله في كل يوم میرے دل پہ یغانو پردہ آ جاتا ہے، غین سے ہے، بادل کو کہتے ہیں، اور میں روزانہ سوچتے ہوئے استغفار کرتا ہوں۔ حضرت گنگوئی کی توجیہ اچھی ہے رحمہ اللہ کی رحمتاً واسعتاً، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام کا ہر آنے والا عمل پہلے سے بہتر ہے، دن للآخرۃ خیر من اللہم اجعلنا منہم، ہمیں بھی اللہ سے بنائے۔ تو جب آپ اوپر والے درجے میں پہنچتے تو نیچے والا کم نظر آتا، تو کمی پہ افسوس کرتے ہو میرا تو عمل کم ہو گیا۔ تو یہ مطلب ہے استغفر اللہ کا، اور لا یغان علی قلبی، مطلب میں پھر جب اس کو کم محسوس کرتے ہیں پچھلے عمل کو تو گویا کہ وہ ایک قسم کا افسوس جو ہے اس سے یہ کنایا ہے، ظاہری مطلب نہیں بلکہ یہ کنایا ہے افسوس سے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے اس پہ۔ باقی اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ لا یغان علی قلبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بعض اوقات توجہ الی الخلق کرتے یا توجہ الی الحاجات البشریہ کرتے، تو حاجات بشریہ مباحات کے قبیلے سے ہے اور توجہ الی الخلق فرائض کے قبیلے سے ہے، لیکن توجہ الی اللہ کے مقابلے میں تو ان کا درجہ کم ہے نا، تو اس لحاظ سے اس کی تعبیر کی گئی لا یغان علی قلبی۔ اور ظاہری بات ہے جو توجہ الی اللہ ہے اس کو تو یہ توجہ نہیں پہنچ سکتی نا، گو کہ یہ ہے اسی توجہ کی وجہ سے ہی، لیکن مقصود اور غیر مقصود میں تو فرق ہے نا، صرف میں اور بخاری میں، اس لحاظ سے۔ باقی نیت ٹھیک ہوگی تو ثواب برابر ہے، اللہ ہماری نیت ٹھیک کرے، تو یہ فرق ہے غانا۔ باقی بعض علماء کی رائے یہ ہے جیسے حضرت سیوطی رحمہ اللہ کی، کہ سندھی رحمہ اللہ کی، کہ یہ متشابہات میں سے ہے، چونکہ اس کا معاملہ نبی کی ذات کے ساتھ، اس لیے ہم اس میں پڑھتے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس میں ہم پڑھتے ہی نہیں۔ جی چلیں۔ قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو اسامه عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنا كنا لنعد لرسول الله في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب۔ تو ذکر بالجار کا ثبوت ہو رہا ہے، ذکر بالجار کرتے تھے تو ہوتا تھا نا 100 دفعہ شمار کرنا، یہ بھی غلوب میں سے ہے، سمجھ آ رہی؟ اور پھر یہ ہے کہ قرآن پاک جار سے پڑھنا، آمین جہر سے پڑھنا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور کچھ اذکار کا جہر سے ہونا، یہ تو بالاتفاق موجود ہے، سمجھ آ رہی؟ آپ نماز کے اللہ اکبر اونچی آواز سے کہتے تھے، ادھر استغفار کا ذکر ہے، تو جہر معتدل یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کس طریقے سے آتا ہے؟ فی نفسی کا بھی، اور دوسری جگہ پہ تضرعا وخیفتا ودون الجہر، جہر سے کم ہونا چاہیے، جہر سے مراد اونچی آواز سے جو زیادہ لوگوں تک پہنچے، اس سے کچھ کم
تو مطلب خود سن لے یا ساتھ والے ایک دو، اس آمین بالجار کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ کچھ لوگ ذکر بالجار کی بالکل سرے سے نفی کر دیتے ہیں، تو یہ بھی سیدھی سی بات ٹھیک نہیں ہے، حد اعتدال سے گزری ہوئی بات ہے، سمجھ آ رہی؟ درمیانہ درجہ اس جہر کا قائل ہونا چاہیے، اور یہ بدعت نہیں ہے، یہ ثابت ہے، نبی اسلام سے بھی ثابت ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باقی کچھ صوفیاء بھی ذکر بالجار کرتے ہیں، تو وہ بھی اس اعتبار سے ہی ہے، اور اگر کوئی زیادہ اونچی آواز سے ذکر بالجار کرتا ہے تو اس کی توجیہ وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری تعلیم پر مشتمل ہے، اصلاح نفس پر مشتمل ہے، ہم اس کو سنت سمجھ کے نہیں کرتے، سمجھ؟ اس پہ بھی زیادہ نہیں، بس درمیانہ ایک کو لے لیں جس میں دونوں جانبوں کو بات ٹچ کرے، یہ کافی اسلم ہے، علوف یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی چلیں۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثني حفص بن عمر الشني قال حدثني ابي عمرو بن مرة قال سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت ابي يحدثني عن جدي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له وان كان اگرچہ وہ جنگ سے بھاگی کیوں نہ ہو، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ بڑا گناہ ہے نا۔ جی چلیں۔ قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الحكم بن مصعب قال حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن النبي انه حدث عن ابن عباس رضي الله عنه انه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ ہر تنگی سے کشادگی، پریشانی سے خلاصی، اور وہاں سے اللہ رزق دے گا۔ استغفار کی کثرت آپ بھی کیا کریں روزانہ 100 دفعہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جی۔ ابھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا اسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب قال سأل قتادة انس اي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، وہ جو نبی الاسلام زیادہ دعا کرتے تھے وہ کون سی ہیں؟ جی۔ قال كان اكثر دعوة يدعو بها اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وزاد زياد وكان انس رضي الله عنه اذا اراد ان يدعو بدعوة دعا بها واذا اراد ان يدعو بدعاء دعا بها فيها۔ جب ایک دفعہ دعا کرتے تو یہی کرتے، اور جب زیادہ لمبی دعا کرنے کا ارادہ کرتے تو اس میں پھر یہ بھی دعا کرتے، چونکہ جامع دعا ہے نا، یہ بھی دعا جامع ہے، اور وہ جو پیچھے گزر چکی ہے اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبی، وہ بھی جامع دعا ہے۔ جی چلیں۔ ابو امامہ والی وبه قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا البواب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه۔ بستر پہ اگرچہ مر جائے لیکن صدقے دل سے شہادت، صدقے دل کا مطلب یہی ہے کہ اس کا دل بھی کر رہا ہو اور اس کے لیے وہ اسباب بھی اختیار کر رہا ہو، تو اب اللہ اس کو شہادت کا کیا کرے گا؟ درجہ دے گا۔ جی چلے جی۔ قال حدثنا قال حدثنا ابو عوان عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الاسدي عن اسماء بن الحكم قال سمعت عليا يقول كنت رجلا اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء ان ينفعني فاذا حدث۔ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے میں نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں میں ایک آدمی ہوں، جب میں نبی اسلام کی بات سنتا جس سے اللہ مجھے نفع دے، یہ کہ نفع دے، تو مجھے اللہ نفع دیتا، اور جب کوئی مجھے ایک اور صحابی بیان کرتا تو میں اسے قسم لیتا، جب مجھے قسم اٹھاتا تو میں تصدیق کرتا۔ حضرت ابوبکر نے مجھے بیان کیا اور ابوبکر نے سچ کا، ان سے میں قسم نہیں لیتا، اور وہ یہ آگے یہ بات تھی جس کو صلاۃ توبہ کہتے ہیں، دو وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھنا اور استغفار کرنا، اور قرآن پاک سے استدلال کیا انہوں نے۔ باقی امام ترمذی نے یہاں پہ باب بند ہوئے باب صلاۃ عند التوبہ، اور ایسے باب صلاۃ الحاجت، اس قسم کے ابواب انہوں نے قائم کی ہے، تو توبہ کی نماز اور حاجت کی نماز یہ جائز ہے۔ جی چلے۔ ابھی قال حدثنا عبید اللہ بن عمر بن المیسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني عقبة بن مسلم يقول قال حدثني ابو عبد الرحمن الخبري عن صنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي وقال يا معاذ والله اني لاحبك، ہاتھ پکڑ کے کہا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ والله اني لاحبك، فقال اوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة، ہر نماز کے بعد یہ اذکار نہ چھوڑنا۔ اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واوصى بذلك معاذ صنابحي واوصى به صنابحي ابا عبد الرحمن۔ مسلسل بالوصیت یہ حدیث ہے، سمجھ آ رہی ہے؟
تو یا مسلسل بالمحبت باللفظ المحبت کہ شیخ اپنی شاگرد سے کہ انی لا احبک انی لا احبک. مسلسلات کی اکثر روایت جیسے ابن حجر کہتے ہیں ضعیف ہیں، باقی ان میں جو زیادہ مضبوط روایت ہے وہ ہے مسلسل بالصف. سمجھ آ رہی؟ اور مسلسلات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے روات کسی ایک وصف میں شریک ہوں. سمجھ آ رہی؟ یا قولی لحاظ سے ہوں یا فعلی لحاظ سے ہوں. سمجھ آ رہی؟ قولی لحاظ سے مطلب حدثنی فلان قال ھذا. سمجھ آ رہی؟ یعنی الفاظ کے اعتبار سے ہوں یا پھر فعل کے لحاظ سے. مثلا کسی نے روایت بیان کی جیسے نبی علیہ السلام نے داڑھی پہ ہاتھ رکھا تو حضرت انس نے بھی آگے بیان کیا تو داڑھی پہ ہاتھ رکھا. تو اس طریقے سے مسلسل بالفعل. اور ایسے ہی بالفعل میں یہی ہے مسلسل بالمصافحہ اور مسلسل بالاولویت. اولیت تو پیچھے گزر چکی ہے کہ ہر استاد دوسرے کو ایک ہی حدیث سے وہ کیا کرے شروع کرائے. سمجھ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جی چلے. ابھی قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد ان حنين بن ابي حكيم حدثنا عن علي بن ابي رباح اللخمي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا بالمعوذات دبر كل صلاة. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا احمد بن علي بن سويد السدوسي قال حدثنا ابو داود عن اسماعيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يوجبه ان يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. 3 دفعہ دعا کرنا، 3 دفعہ استغفار. آپ تکرار بھی دعا کرتے. امام بخاری نے باب تقریر دعا مانگے کہا ہے، دعا میں تکرار کرنا. تو یہاں پہ بھی آ رہا ہے تکرار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی عاجزی کا زیادہ اظہار اور اپنی مقصد کو زیادہ پیش کرنا تاکہ وہ اقرب الی الاجابت ہو جائے. سمجھ آ رہی؟ تو اسی طرح سبق کو بھی کم از کم 3 دفعہ لے کے آنا، مطالعے میں، تکرار میں اور سماع میں. جی چلیں. ابھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن ابن ابي جابر عن اسماء بنت عبيس رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اعلمك بكلمات تقول ہن عند الكرب او في الكرب. جی مصیبت کے وقت تو کہے. جی چل. قال ابو داود هذا هلال مولى عمر بن عبد العزيز وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر. جی چل. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الجريري عن ابي عثمان النهدي قال ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما دنوا من المدينه كبر الناس ورفعوا اصواتهم. لوگوں نے بلند آواز سے ذکر شروع کیا. یا ایھا الناس انکم لا تدعون الصم بیرا غائب کو نہیں کرو. جی ان الذين تدعونه بينكم وبين اعناق الركاب. جس کو تم پکار رہے ہو وہ تمہارے درمیان اور تمہاری سواریوں کی گردنوں کے درمیان ہے، یعنی تمہارے متصل اللہ کو بلا رہے ہو نا، قریب ہے. جی. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا موسى الا ادلك على كنز من كنوز الجنه فقلت وما هو قال لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوت یہ خزانہ ہے، اور اس کے ثمرات میں مقول شامی کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ باقی یہ روایت لی جاتی ہے کہ ذکر بالجار نہیں ہے. تو افراد تفرید ایسی ایک طرف نظر ہو دوسری طرف نہ ہو. سمجھ آ رہی؟ کوشش کریں ایسی رائے رکھے جو معتدل رائے ہو. آج کل معتدل کا لفظ بھی جو ہے نا وہ بھی بدنام ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بہرحال لوگ تو کہتے آ رہے کہ اپنی رائے ہوتی ہے، تو ایسی رائے ہو جو مطلب اچھی رائے ہو کہ کوئی آدمی سنے آج سے 30 سال بعد بھی تو کہ یار وہ بندے نے بات ٹھیک کی ہے. سمجھ آ رہے کہ نہیں یار؟ یہ تو پتہ لگتا ہے اور لوگوں سے. جو لوگ محبین ہیں وہ تو محبین ہوتے ہیں. آپ میں سے میرے محب ہیں یا میں آپ کا دیوانہ ہوں تو میں نے تو آپ کی تعریف کرنی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات تو یہ ہے کہ ایک اور آدمی ہے جس کا نہ جماعت سے تعلق ہے نہ آپ کی شخصیت سے تعلق ہے، وہ آپ کی بات سنے وہ کہ جی بندے نے بات ٹھیک کی ہے. جی چلیں. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زيد قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال انه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتصاعدون في سريه. جی ایک گھاٹی کے اندر چڑھ رہے تھے. جی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر.
قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون الصم ولا غائبا ثم قال يا عبد الله بن قيس. مطلب یہ زیادہ جہر کر رہے ہوں گے نا، اس لیے آپ نے ان سے منع کیا. اور یہ نہیں بھی شفقت پہ محمول ہے، یہ نہیں کہ تحریم کے نہیں کہ ذکر بالجار حرام ہے، اور حرمت کا تو قائل ہی کوئی نہیں ہے کہ ذکر بالجار حرام ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں. زیادہ سے زیادہ لوگ کراہت کے قائل ہیں، حرمت کا تو قائل مجھے نہیں پتہ کوئی ہوگا، کراہت کو ثابت کرتے ہیں. جی چلیں. قال حدثنا ابو صالح قال اخبرنا ابو اسحاق الغزالي عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى رضي الله عنه بهذا الحديث وقال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اربعوا على اپنے آپ پہ رحم کرو، نرمی کرو. جی. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو الحسين زيد بن حباب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح الاسكندري قال حدثني ابو هانئ الخولاني انه سمع ابا علي الجنبي انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وأجابت له. جی ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا. قال حدثنا سليمان بن داود العراقي قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة فصلى الله عليه. ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن ابي اوس قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعة، بہترین دن جمعہ کا دن درود پڑھو. فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقولون بريت. قال إن الله حرم على الأرض إنسان. صحابہ کا مقصد یہ تھا کہ آپ تو ہڈیے ہو چکے ہوں گے، مٹی ہو چکے ہوں گے، تو آپ نے کہا نہیں، انبیاء کے جسم کو زمین نہیں کھاتی. جی ٹھیک ہو گیا. چلے 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 چلے. جی بد دعا نہیں کرنی چاہیے. سمجھ آ رہی؟ ممکن ہے بد دعا جو ہے یہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو اس میں نقصان ہو جائے گا نا. جی چلے. قال حدثنا هشام بن عمار ويحيى بن قتيبة وسليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا خاطب بن اسماعيل قال حدثني يعقوب بن مجاهد ابو خضرة عن عبادة بن وليد بن عبادة بن صامت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم. بد دعا نہ کرو، ولا خدمكم ولا خدم اموال پر بد دعا نہ کرو. توافقوا من الله ساعة ليل فيها عطاء فيستجيب لكم. نہیں موافق ہوگے تم اللہ سے کسی عطا کی گھڑی میں جس میں وہ کچھ دیتا ہے تو وہ تمہاری بات قبول کر لے گا، تو بد دعا بھی قبول ہو گئی تو نقصان ہو جائے گا. جی چلے. ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا. جی جی. غیر نبی پہ درود پڑھنا امام احمد کے یہاں یہ جائز ہے. اس روایت سے بھی استدلال ہے، اور ایک اور روایت اللہم صلی علی آل ابی اوفا. سمجھ آ رہی؟ تو اس سے بھی استدلال ہے. جمہور کی رائے یہ ہے کہ استقلالاً ثابت نہیں، کیونکہ یہ شعار ہے روافظ کا. روافظ آپ کا ضرور کہتے ہیں علی علیہ السلام. سمجھ آ رہی؟ تو ڈائریکٹ علی علیہ السلام کہتے ہیں، یا علی علیہ الصلاۃ والسلام، تو صلاۃ ان کے لیے بولتے ہیں. جمہور کی رائے یہ ہے کہ طبعاً تو جائز ہے، جیسے صلی اللہ علی النبی وعلی اہلہ ومالہ، تو یہ تو جائز ہے، لیکن استقلالاً یہ ثابت نہیں ہے. اور نہ ثابت ہونے کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے جس کے اندر یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، نبی پہ درود پڑھو. عام مومنوں کے بارے میں نہیں ہے. اور ایسے ہی لا تجعلوا دعاءکم کدعاء بعضکم بعضا، آپ کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. تو لہٰذا اگر ہم نبی کے باقیوں پہ بھی صلاۃ ایسی پڑھیں اللہم صلی علیہ کا، تو پھر تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ نبی اور غیر نبی میں فرق نہیں ہوگا، تو کچھ امتیاز ہونا چاہیے. تو ان عموم سے بھی سامنے رکھ کے باقی جو نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے صلاۃ کی بات کی ہے تو ایک جواب یہ دیے گا کہ یہ استثناء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا اور کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی تخصیص ہے، اور دوسرا صلاۃ کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے تعظیم کا اور ایک معنی ہے دعا رحمت کا. تو صلاۃ بمعنی رحمت اور دعا یہ تو جائز ہے، لیکن صلاۃ بمعنی تعظیم، سمجھ آ رہی، تو یہ جائز نہیں ہے. بارہ اختلاف تو اولا غیر اولا نے کہا. امام احمد کے یہاں بہتر یہ ہے کہ مثلا کہہ سکتے ہیں، جمہور کے یہاں بہتر نہیں ہے کہ کہیں. جی چلیں.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا وابان الاسود بن قيس عن نبيح الازدي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان امراه قالت قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلى علي وعلى زوجي صلی دعا کیجئے میرے اوپر اور میری بیوی صلى پر. الله عليه وعلى زوجي. ٹھیک ہو گیا. تیرے اوپر بھی اللہ رحم کرے، تیری بیوی پر بھی. جی چلے آگے چلے. باب الدعاء بظاهر الغيب. پیٹھ کے پیچھے دعا کرنا یہ بڑا اچھا عمل ہے، اساتذہ کے لیے، شیوخ کے لیے، کابرین اسلاف کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، علماء کے لیے. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے فرشتے میرے لیے دعا کرے، وہ کسی کے لیے دعا کرے. اور جہاں کینہ یا عداوت پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو وہاں پہ انسان اس کے لیے دعا کرے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو انشاءاللہ اس سے کینہ بغض ختم ہو جائے گا، اخلاص باقی رہ جائے گا. جی چلے. قال حدثنا رجاء بن المرجى قال حدثنا نذر بن شميل قال اخبرنا موسى بن سروان قال حدثنا الحسن بن عبيد الله بن كريز قال حدثني ام الدرداء رضي الله تعالى عنها قال حدثني سيدي ابو الدرداء انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل لاخيه بظاهر الغيب قالت الملائكه امين ولك. تیرے لیے بھی اتنا ہی ہو، چونکہ اخلاص پہ مشتمل ہے نا. یہ ام الدرداء دو ہیں، ایک صغرا ایک کبرا ہے. صغرا جو ہے حجیرہ نام ہے ان کا، اور کبرا کا نام خیرہ ہے. اس سے مراد صغرا ام درداء ہے. جی چلیں. قال حدثنا احمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله قال ان اسرع الدعاء اجابه دعوه الغائب للغائب. ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي جعفر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوت الوالد ودعوت المسافر ودعوت المظلوم. تین دعائیں لازمی قبول ہوتی. لا شک فی نہ خبر بناؤ یا مستجابات خبر بناؤ. والد کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا. مسافر چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اور مظلوم کی دعا، سمجھ آ رہی؟ سب کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے. جی چلے. باب ما يقول اذا خاف قوم. جب کسی قوم سے ڈرے تو یہ جی. محمد بن مسلم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن غداد عن ابي بردة بن عبد الله ان اباه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خاف قوم قال اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك. نحور نحر کی جمع، ان کے مقابلے میں تیرے پناہ میں آتا ہوں اور ان کی شر سے پناہ مانگتا ہوں. جی چلے. باب فی الاستخارہ. استخارہ خیر طلب کرنا لغوی معنی ہے. استخارہ کب کرنا چاہیے؟ امور مباحہ میں استخارہ ہوتا ہے، واجبہ میں نہیں، فرائض میں نہیں، سنن میں نہیں، مباحہ جن میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، یا مستحبہ جو دو مستحب جمع ہو جائیں تو پھر ہوتا ہے، یا پھر ایسے واجبات جن میں تعیین وقت کے واجبات جو غیر موقتہ ہوں تو اس میں تعیین وقت کے حوالے سے، سمجھ آ رہی؟ مثلا میں نے اگر کفارہ دینا ہے تو آج دوں یا کل دوں، سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہو گیا. نکاح کا معاملہ ہے، آج کریں یا کل کریں، تعین یا کیفیت کے حوالے سے بھی اس طرح ہو جائے یا اس طرح ہو جائے، جبکہ وہ دونوں چیزیں امراً شرعاً جائز ہیں. حرام اور مکروہ کے اندر استخارہ نہیں ہے. استخارہ کتنے دن تک کرنا چاہیے؟ 7 دن تک، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے. کیفیت استخارہ یہی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے دعا کرے. باقی سو جانا اور پھر خواب کے اندر سفیدی یا سبزہ نظر آئے تو کیا جائے، سرخی یا کالا رنگ نظر آئے تو نہ کیا جائے، یہ بعض مشایخ سے منقول ہے، حضرت ابن حجر نے ذکر کیا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ باقی استخارہ صحابہ سے بھی ثابت ہے. حضرت ابوبکر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی واختر لی، تو مختصر یہی ہے. اور ما ندی من استخارہ حدیث بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ کہ جو استخارہ کر لے تو وہ ما خواب من استخارہ، وہ نامراد نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو باقی کسی سے استخارہ کرانا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو جو کسی سے کراتے ہیں وہ شاید صرف نیک فالی نکالتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ باقی اصل استخارہ وہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ بندہ کیا کرے؟ خود کرے. جی چلے. باقی کوئی بھی امر آئے تو اس میں دونوں چیزیں کرنی چاہیے، استخارہ بھی اور استشارہ بھی. چاہے بندہ جتنا بھی بڑا ہو جائے، کوشش یہ کرے کہ وہ کسی نہ کسی سے اپنے امور میں مشورہ، حتیٰ کہ چھوٹے سے لے سکتا ہے. ممکن ہے کوئی مخالف رائے آئے تو کرے، چاہے اپنی ذہن کے مطابق اگر وہ یہ سمجھتا ہے، لیکن جب ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز خیر کی آ جائے. جی.
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال نبي قال عبد الرحمن بن مقاتل قال قال نبي ومحمد بن عيسى المعنى واحد قالوا حدثنا عبد الرحمن بن ابي مؤمن اذا ہمیں ایسے سکھاتے جیسے سورت قرآن کی روایت پہ گو کہ بعض لوگوں نے جرح کی ہے کہ یہ ابن ابی موال جو ہے یہ ضعیف راوی ہے، لیکن جمہور نے اس کی توثیق کی ہے۔ جی چلے اذا ہم بالامر، جی مطلب فرض کے علاوہ سنن میں بھی نیت کر سکتا ہے، جی بہتر یہ کہ الگ نفل پڑھے۔ اس کا نام لے، جی في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول فاصرفني عنه، وہی نام لے، جی واغفر لي خير حيث كان ثم رزني به أو قال في عاجل أمري وآجله قال ابن مسلم وابن عيسى عن محمد بن المنذر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی پیچھے تھا نا خیر لی فی دینی و معاشی و معادی و عاقبت امری، تو یہاں پہ یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ فی عاجل امری ہی، سمجھ آ رہی، و عاجلی ہی،